اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے، لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا، راستہ روکیں گے اس کا ہم۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا۔ میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا، جب جج نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اتنا طولانی ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی و بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا۔ کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف سب اپنی ڈومین میں چلے جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا، ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے۔ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے۔ اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب۔ ہم اتنا کہ دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے۔ آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مولانا ناصر عباس نے سینٹ میں دھواں دار تقریر کی کہ ملک کو چلانا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاستدانوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور وہی اس ملک کو چلائیں گے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ قرآن پہ الف دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ ہم ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ان کو اپنی ڈومین میں واپس جانا ہوگا۔ اس ملک کے بارڈروں کو محفوظ بنانے کا کام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو اپنی ڈیوٹی پہ واپس جانا ہوگا، نہ کہ سیاست کرنا ان کا کام ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں، لوگوں کو اٹھائیں۔ کیوں نہیں عمران خان کے کیسوں کو چلنے دیا جا رہا؟ مولانا ناصر عباس نے آج اپنی پہلی تقریر میں ہی سب کے ہوش اڑا دیے۔ آئیں پہلے مولانا ناصر عباس کی دھواں دار تقریر سنتے ہیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، سندھ کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، پنجاب کے لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، کے پی کے والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا، جی بی والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا۔ جگہ نکلے گا، قوم نہیں بن سکتے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پاکستان کو گلدستہ بنایا جا سکتا ہے گڈ گورننس کے ذریعے، ڈیلیور کرنے کے ذریعے، عدل و انصاف کے ذریعے، لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے؟ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، عوام نے ساتھ دیا ہے۔ اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے، کسی تالے ازما کو نہیں دیا ہے۔ میرا اپنا خاندان بھی پاکستان کے اوپر ساتھ ہیرو رہے ہیں، لڑے ہیں، جنگیں لڑی انہوں نے پاکستان کی خاطر۔
قربانیاں دی ہیں، لہٰذا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہو، نیشنل سیکورٹی ہو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے کریں گے۔ البتہ ٹھیک کرنے کے لیے، بہتری کی طرف جانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ سیاسی طور پر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے، چونکہ کار خیر ہے۔ ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ لہٰذا ہم اپنے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ، پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ سب سے پہلا جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو چلنے دیں جیسے چلنے چاہیے، رکاوٹیں نہ بنے، اور انشاءاللہ وہ کیس بھی ایسے وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن رکاوٹ نہ بنا جائے، کیس چلنے دیے جائیں۔ اسی طرح سے دیکھیں، ہماری سینٹ کو جانا چاہیے بلوچستان، آپ کا وفد جانا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے۔ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو ناراض لوگ ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے؟ ہمیں کے پی کے جانا چاہیے، ہمیں انٹیریئر سندھ جانا چاہیے، پنجاب میں جانا چاہیے، جی بی جانا چاہیے، کشمیر جانا چاہیے کہ کیا کریں۔ ہماری سینٹ کو ایک فعال رول پلے کرنا چاہیے، ہم لوگوں سے ملیں جا کے اور اپنا انپوٹ دیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ نمائندے ہیں پورے پاکستان کے، سینٹ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے، لوگوں کی مشکلات قریب سے دیکھنی چاہیے۔ آپ یقین کر لیں جناب، میں چونکہ عوام سے رابطہ رہتا ہے، یقین کریں لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہوتے، مشکلات کا شکار ہیں، دکھ درد۔ یہ پاکستان ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا، اور اکثریت عوام کی، آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ 12-13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہم کبھی ان کے لیے پریشان ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ رات کا ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں، ان کو بھیج دیں؟ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کے جو کپڑے لے رہے ہیں کچھ ان کے لیے بھی لے لیں؟ ہم شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، ہماری کچھ غریبوں کی بچوں کی بھی شادیوں کے لیے کر دیں۔ ناظرین، آپ نے مولانا ناصر عباس کی دھواں دار گفتگو سنی۔ مولانا ناصر عباس نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سینٹ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا ہماری نمائندگی یہی ہے کہ ہم خود عیاشیاں کریں اور ایک غریب کو 3 وقت کی روٹی بھی نہ ملے؟ کیا اس غریب نے اسی لیے ہمیں ووٹ دیا؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کے بچوں کا بھی احساس کریں، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، تاکہ ان کو کم از کم 3 وقت کی روٹی تو آسانی سے میسر ہو؟ ناظرین، آپ مولانا ناصر عباس کی آج کی اس دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔